ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا، اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد کو ایک آواز سنائی دی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں اس تانبے ساز کی دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر دکاندار کو دکھا رہی تھی۔ وہ اس برتن کو بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ کیا آپ اس کے 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے۔ حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، اماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے۔ اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیا۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے اس تانبے والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبے ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہارے پاس چل کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ اور خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔